نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ اس لیے پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آتا ہے، یعنی سفارش کرتا ہے۔ یعنی قرآن کا پڑھنا اور پڑھنے کے جو مطالبات ہیں اس کے مطابق پڑھتے رہنا قرآن کریم کو، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت فضیلت کا کام ہے، اور اتنا بڑا فضیلت کا کام ہے کہ اس کے اوپر انعام بھی بہت بڑا ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آ رہا ہے، کب؟ قیامت کے دن، جبکہ انسان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی اور وہاں پر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، تو وہاں پر اس کے لیے یہ ایک بہت ہی راحت بخش خبر ہے اس کے اعتبار سے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہم سوچیں کہ آخر وہ کس طریقے کے پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کیا ہماری زندگی میں اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ جو رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے روزہ سفارشی بن کر آتا ہے۔ تو اصل میں یہ باتیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ ہمارے اندر ظاہر سی بات ہے ان اعمال کو لے کر کے ذوق پیدا ہو، اور جو ان سے چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں جو تبدیلی ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے، حیات ہے، وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ اور اس کا مطلب یوں نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم سب اس وقت قرآن کریم کا ہمارا جو تعلق ہے اس دور میں، وہ بہت ہی افسوسناک حد تک خراب ہو چکا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا تب یاد آتا ہے جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، جب کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب قرآن کی یاد آتی ہے، چلو قرآن پڑھو۔ اسی طریقے سے کوئی نیا کام شروع کر رہا ہے، کوئی دکان کھول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس وقت قرآن کی یاد آ رہی، اب چلو قرآن پڑھ لو۔ اس طریقے کے نہ جانے کتنی اور چیزیں ہیں کہ اب رمضان میں قرآن پڑھ لیں، ایک دن میں ایک نہیں 10 پارے مکمل کر لیں، دوسروں سے کمپٹیشن کریں۔ لیکن کیا یہی پڑھنا ہم سب سے اسی پڑھنے کی بارے میں کہا جا رہا ہے؟ واقعتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جس قوم سے، جن لوگوں سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، یہ ان کی زبان تھی، اور وہ پڑھنے کا مطلب ہوتا تھا کہ واقعی وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ہماری طرح وہ اسے اپنے مطلب کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس قرآن کو پڑھنا، اس کا دیکھنا، اس کو صرف تلاوت کر لینا، زیارت کر لینا، یہ سب اپنے آپ میں بہت ہی، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ سب کہیں نہ کہیں ثواب اس میں ملے گا۔ لیکن کیا صرف ثواب ہم اکٹھا کریں اس لیے قرآن نازل کیا گیا؟ قرآن کریم کا نزول اس لیے ہوا تاکہ یہ بھٹکوں ہوں کو راستہ دکھائے، تاکہ یہ ظلمات میں نور بن کر کے ہمیں ہمارا راستہ دکھائے، اندھیروں میں یہ اجالے کی طرف، اندھیروں سے اجالے کی طرف ہمیں لے جائے۔
گمراہی سے یہ ہمیں رہنمائی کی طرف لے جائے۔ قرآن کریم تو اس لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو مردے بخشوانے کی کتاب سمجھ لیا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو سوچیں، کیا ہمارا یہ جو رویہ اس وقت اس کتاب کے ساتھ ہے، اگر ہم اس رویے کو کنٹینیو کرتے رہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان میں جو یہ بشارت ہے موجود، اتنی بڑی خبر ہے، کیا اس کے حقدار ہم بنیں گے؟ یہ سوال ہے ہم سب سے، خود ہم اپنے آپ سے کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کی کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں واقعی قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس درجے کا ہو کہ ہم اس سے اپنے مقصد حیات کا پتہ لگائیں، تاکہ ہماری زندگی کے جو شب و روز ہیں، روزمرہ کے جو معمولات ہیں، یہ درست ہوں اور ہم واقعتاً ایک بینیفیشل ممبر بنے سوسائٹی کے، اور ہم اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جب حاضری ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، وہ ہم سے راضی ہو۔ تو ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ، بہت انشاءاللہ اس پر غور کریں۔ دوسری یہ کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دوسرا دن ہے، اسٹوڈنٹس اچانک سے کم ہو گئے ہیں، تو آپ کے کانٹیکٹس میں جو لوگ ہیں جنہوں نے اس فارم یعنی یہ عربک کلاسز جوائن کرنے کے لیے رجسٹریشن کرایا، لیکن وہ کلاسز میں اب غائب ہیں، نہیں نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، مورل رسپانسبلٹی، کہ آپ انہیں یاد دلائیں اور ریمائنڈ کرائیں۔ ریمائنڈر نہ فائدہ پہنچاتا ہے، تو کریں ضرور انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سبق ہمارا آج کا ایک نیا ایک اہم انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور وہ نیو ٹاپک ہے، یعنی دو جو ہمارے سامنے ایک بات اس سے پہلے آ چکی ہے ہم سب کے سامنے، کہ اسم کے تعلق سے ہمیں 4 پہلوؤں کا جاننا انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسم کے 4 ایسپیکٹس ہیں جنہیں جاننا انتہائی ضروری ہے، بغیر ان کے جانے ہوئے کسی بھی کنسٹرکشن میں ہم اس اسم کو صحیح یوز نہیں کر سکتے۔ ان 4 پہلوؤں کا ذکر آپ سے شروع میں کیا گیا، یعنی بتایا گیا کہ جنس، عدد، وسعت، اعراب، ان 4 پہلوؤں میں سے 2 پہلو، 2 ایسپیکٹس آپ کے مکمل ہو چکے۔ وہ کون ہیں؟ ایک ہے آپ کا جنس اور دوسرا ہے عدد۔ ان دونوں کو مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آج ہمارا جو نیا مضمون ہے، نیا ٹاپک ہے، وہ ہے وسعت۔ تو چلتے ہیں وسعت کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ تو ہماری ہیڈنگ ہوگی وسعت، اور وسعت کا جیسا کہ ہم نے اس کے انٹرو میں بتایا تھا کہ ہم اس کو کیپیسٹی سے تعبیر کریں گے، یعنی اس کو ہم ابھی فی الحال اس لفظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ اس وسعت میں آتا کیا کیا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر اس میں دو اہم باتیں ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جنس کے اعتبار سے 3 قسمیں تھیں اسم کی، 3 تھیں 2 تھیں، ہم غلط بولیں تو آپ ہمیں درست کریں گے۔ جنس کے اعتبار سے 2 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ کیا؟ مذکر اور مؤنث۔ عدد کے اعتبار سے آپ نے 3 قسمیں پڑھی، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اسی طرح اب وسعت کے اعتبار سے آپ کے سامنے 2 باتیں آ رہی ہیں، وہ کیا؟ ایک نکرہ اور دوسری معرفہ۔ ایک نکرہ اور دوسری معرفہ۔ اچھا، اب یہ نکرہ اور معرفہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے ٹرمز میں نہیں الجھنا، ان کے اندر کی جو چیزیں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور بہت زیادہ الگ سے اپنا ذہن زیادہ ادھر ادھر نہیں لے جانا، پورا فوکسڈ رہنا ہے، جو بتایا جا رہا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے سوچنا ہے، تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، نکرہ اور معرفہ کو اگر ہم انگریزی میں بات کریں تو انہیں ہم انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ ناؤن کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی نکرہ کا مطلب ہم انڈیفینٹ ناؤن
इसको कहते हैं इंडेफिनिट नाउन। एक बात। अच्छा, मारिफा यानी डेफिनिट नाउन, ये एक अहम बात हो गई। अब ये इनडेफिनिट और डेफिनिट नाउन क्या है अभी और नहीं समझ में आएगा जब तक ये बात ना समझ में आए कि आप इस तरह से समझिए कि नकेरा जो होता है ना, नकेरा, इसका दायरा मारिफा के बनिस्बत ज्यादा वसी होता है। यानी नकेरा का मतलब होता है कोई, कोई भी, और मारिफा का मतलब होता है कोई खास। अब आपका जहन नाउन की उन दो किस्मों की तरफ नहीं जाना चाहिए जिसमें कहा गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। बेशक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन ही समझा जा रहा होता है, बहुत से लोग इसे यही समझ रहे होते हैं, यानी मारिफा को कहते हैं प्रॉपर नाउन, नकेरा को कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम ये बात बता दें तो फिर आगे दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी। अभी आप इसको जो नाम हम दे रहे हैं वो यही है कि नकेरा मीन्स इनडेफिनिट नाउन और मारिफा का मतलब डेफिनेट नाउन। तो इसमें एक रूल बहुत अहम है। जैसे आपने जिन्स में शुरुआत में एक उसूल समझ लिया था, और उस उसूली हकीकत को सामने रखते हुए आपने किसी भी इस्म के जिन्स का तयन, यानी उसके जिस्म उसके जिन्स को, जेंडर को आपने समझने की कोशिश की थी। तो वैसे ही यहाँ वसत में भी आपको एक उसूल सामने रखना है, और वो उसूल ये है कि अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला हर एक इस्म नकरा ही समझा जाता है जब तक कि उसका मारिफा होना साबित ना हो जाए। अभी इसको कॉम्प्लिकेटेड ना समझिए, इसको इस तरह से समझिए जैसे आपने जिन्स में ये कहा था कि अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला हर एक इस्म हम उसको जिन्स के एतबार से मुज़क्कर ही ट्रीट करते हैं जब तक उसका वो मुअन्नस हो साबित ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या था कि पहले फतवा नहीं लगा देते थे कि ये मुज़क्कर है, बल्कि उसके बाद पहले एक टेस्ट से गुजरते थे। एक एक प्रोसेस था वहाँ पर कि चेक करते थे जिन्स को कि ये मुअन्नस की किस किस्म में आ रहा है। अगर वो मुअन्नस की किसी किस्म में जा कर के फिट बैठ जाता था तो फिर उसको हम मुअन्नस डिक्लेयर करते थे। और अगर उन किस्मों में से कहीं भी ना मिले वो, यानी कहीं भी वो उसको जगह ना मिले, किसी भी ग्रुप में वो ना जाए, किसी भी किस्म में ना जाए, तो फिर उसको वापस से क्या कह देते थे, मुज़क्कर। यही तरीका था, यही कायदा था। तो वसत में भी यही कायदा है कि आपको नकिरा समझना है जो दिया हुआ इस्म है, लेकिन समझने से पहले मारिफा का के टेस्ट से गुजरना है। यानी मारिफा का टेस्ट अगर सामने नहीं होगा तो फिर नकिरा समझ में नहीं आ सकता। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको मारिफा की अक़साम, काइंड्स ऑफ मारिफा समझने की ज़रूरत है। तो मारिफा की वो कौन कौन सी किस्में हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए कि हम इन किस्मों में जा कर के चेक करेंगे। अगर वो कहीं पर मिल जाए तब तो वो इस्म मारिफा, अदरवाइज वो नकिरा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। मुश्किल तब होगा जब हम अपनी अलग से कोई लॉजिक लगाने लगे। तो हमें खुद की लॉजिक अभी नहीं लगानी, जब लगानी होगी तो बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखें कि मारिफा की अक़साम क्या है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि मारिफा की अक़साम क्या है। अक़साम कहते हैं किस्म की जमा है, जैसे कलम से अक़लाम तो किस्म से अक़साम। तो हम इसको ये कह सकते हैं काइंड्स ऑफ डेफिनेट नाउन, ठीक है। काइंड्स किस्म, अक़साम का मतलब काइंड्स। अब यहाँ पर सबसे पहली किस्म हमारे सामने जो है वो क्या है, वो पहली किस्म है इसमें अलम। अब ये कुछ खास टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना है। इसमें अलम बहुत ध्यान से समझिएगा। अलम लाम पर जबर है, यानी इसको इल्म ना पढ़ लीजिएगा। इसमें अलम का मतलब होता है, अलम के माने होते हैं परचम, अलम का मतलब होता है फ्लैग। अलम क्या है, एक शिनाख्त, पहचान का नाम है। आपसे पूछें, आप, जाहिर सी बात है कोई इंसान अपनी पहचान अपने नाम से कराता है, ठीक है। ये नहीं कहता कि मैं लड़का हूँ, मैं मर्द हूँ। ये क्यों कहेगा?
یہ تو اس کی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو سامنے سے نظر آ رہا ہے۔ جب اس سے اس کا تعارف پوچھا جاتا ہے، اس کی تعریف جانی جاتی ہے، تو وہ اپنا انٹروڈکشن اپنے نام سے کراتا ہے۔ تو اس میں علم کا مطلب یہ ہوا کہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ، ٹھیک ہے، دھیان سے سمجھیے گا، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ۔ اب اس میں ہمارے سامنے ایک ایک کی ایگزامپل سامنے لکھ لیں۔ مثال کے طور پہ ہم لکھ لیں زید، اب یہ نام ہے کسی کا، شخص کا نام ہے۔ اب ایک نام آ گیا، دوسرا نام آپ نے زینب فیمیل نیم لے لیا۔ پتہ یہ چلا جو نام ہے ہمارے اور آپ کے، یہ اسم علم ہے اور یہ معرفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں آپ کا جو نام ہے یہ نام نکرہ ہے یا معرفہ، تو آج آپ نے بتایا کہ عربی کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے، ایک بات آ گئی، اسم علم۔ اچھا، صرف شخص کا ہی نام نہیں الحمدللہ، بلکہ کسی جگہ کا نام، جیسے ہم آپ کے سامنے لکھیں کہ مکہ، تو اب مکہ کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہ شہر بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس جگہ پر آپ ہیں، آپ کسی اکیڈمی میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، ادارے میں زیر تعلیم ہے، تو وہ ادارہ کیا ہے، وہ اکیڈمی کیا ہے؟ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے جنہ، بھئی جنہ، جہنم، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، لہٰذا ہم آگے لکھتے ہیں ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اتنی چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، کسی شخص، جگہ، چیز کا نام، یہ خاص نام جو اپنا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس میں علم میں آتا ہے، اور اس میں علم کیا ہے؟ یہ معرفہ کی ایک کیٹیگری ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ اس کو دھیان سے سمجھتے چلیں، وہ ہے اسم ضمیر۔ ضمیر کا مطلب ہوتا ہے، اب اس میں علم کا مطلب آپ لے لیجئے، سمجھ لیجئے پراپر ناؤن۔ اب یہاں ہم کہیں گے کہ یہ پراپر ناؤن ہے۔ اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ پراپر ناؤن۔ اسی طرح اسم ضمیر، تو اس میں ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پروناؤن کو کہتے ہیں۔ پروناؤن کا مطلب وہ لفظ جو ہوتا ہے جو کسی جگہ پر، کسی ناؤن کی جگہ پر، کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، وہ لفظ ضمیر کہلاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن، ٹھیک ہے۔ تو پروناؤن کی بھی آپ جانتے ہیں کئی قسمیں ہوتی ہیں، ابھی بتاتے ہیں اس کو۔ اسم ضمیر، تو ضمیر ہے یہ، اسم ضمیر یعنی وہ ضمیر جو کسی کے بارے میں ہمیں جانکاری دے رہی ہو، کسی ناؤن کی جگہ پر یوز کی جا رہی ہو۔ جیسے سب سے پہلے ہمارے سامنے جو انگریزی میں آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہی، شی، اٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں آئی، وی، یو۔ تو اس کے لیے عربی کیا استعمال کرتا ہے؟ تو عرب کہتا ہے کہ ہی کے لیے ہم ہوا کا یوز کریں گے، شی کے لیے ہیا کا یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یو کے لیے انتا یا انتی کا یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے اب آئی بات میں، آئی، اس کے لیے ہم نے انا کا یوز کیا، انا، اور وی، نحنو۔ تو یہ ابھی لسٹ آپ کو نہیں مکمل کرائی جا رہی ہے، لسٹ آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ بس صرف یہ بتا دیا گیا کہ اس پیٹرن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی عربی میں ان کو بھی معرفہ سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی انٹرسٹ کے لیے اس کی میننگ اس پر لکھ دیں، ہی، شی، یو، آئی اور وی۔ صرف آپ کا ان کا تعارف حاصل کرنا ہے، ان کا انٹرو آپ کے سامنے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، اسی طریقے سے ایک اور قسم ہے آپ کے سامنے، اس میں ضمیر ہو گیا۔ تھرڈ نمبر پہ آپ دیکھیے تو اسم اشارہ۔ آپ کو پتہ ہے پہلے یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ ضمائر جو ہیں وہ بھی اسماء میں ہی شامل کیے جاتے ہیں، یعنی ضمائر کا مطلب پروناؤنس کو
عربی گرامر میں الگ سے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ اسم ہی ہے، اسی لیے ان کے نام کے سامنے دیکھیے اسم لکھا ہے، اسم ضمیر، اسم اشارہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ اسم ضمیر اور اسم اشارہ، اب پتہ یہ چلا کہ یہ وہ پروناؤن ہے جو کسی پرسن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اسم اشارہ وہ پروناؤن ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اشارے کے لیے جو انگلش میں یوز کرتے ہیں وہ دس دیٹ دیز دوز، تو ویسے ہی عربی میں بھی الفاظ ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہنا ہے ہاذا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب حاضی بھی ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کو ذالکہ بھی مل رہا ہوگا اور تلکا بھی مل رہا ہوگا۔ اب یہ سب الفاظ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب اشارہ کرتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ان کا نام دینا چاہیں تو یہ نام یہ ہوگا، اس میں ضمیر کو ہم کہیں گے پرسنل پروناؤن، یہ وہ پروناؤن ہے جو پرسن کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں۔ اسم اشارہ یہ وہ پروناؤن ہے جو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کو ہم کہیں گے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ جتنے بھی ضمائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں اسم کی کے اندر ہی ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے 4 نمبر پہ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اب ایک اور ہے وہ بھی ضمیر کی ہی کیٹیگری ہے، اسے کہتے ہیں اسم موصول۔ یہ ہم معرفہ کی کیا بنا رہے ہیں؟ لسٹ، یعنی ہم یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ کائنڈس آف ڈیفینٹ ناؤن، تو ڈیفینٹ ناؤن کی کے جو کائنڈز ہیں انہیں سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو آگے جب ہمیں کیا کرنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کوئی اسم آپ کے سامنے لکھا ہوگا اور اس اسم کے بارے میں یہ بتانا ہوگا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ کیا کریں گے؟ اس معرفہ کی ٹیسٹ سے گزریں گے، اگر اس میں کہیں مل گیا تب تو اس کو کیا ڈکلیئر کریں گے؟ تب تو اس کو ڈکلیئر کریں گے کہ یہ معرفہ ہے، اگر نہیں ملا تو بائی ڈیفالٹ وہ نکرہ ہی ہوگا۔ تو چلیے اسم موصول، موصول کا مطلب ہوتا ہے جہاں صلہ آئے، صلے کی بات ہو، یعنی جہاں پر کوئی ریلیشن اسٹیبلش کیا جا رہا ہو، جیسے ہمارے یہاں اردو میں جو یا جس کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عربی میں الذی اور اللتی کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں الذی کتنی جگہ استعمال، ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الذی کی مثنیٰ جو مؤنث جو ہے وہ ہے اللتی، اللتی، اللتی۔ اسی طریقے سے الذین بہت فیمس ہے، آپ خوب استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے وقت خوب آتا ہے یہ الذین۔ تو یہ الذین کیا ہے؟ دراصل یہ جو یا جس کے مفہوم میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی مذکر ہوگا، کوئی مؤنث، کوئی واحد، کوئی جمع، تو عربی زبان چونکہ بہت براڈ پرسپیکٹیو کے ساتھ آتی ہے، کمپریہنسو ہے، سائنٹیفک ہے، تو یہاں پر آپ کو چیزیں ایسے ہی ملیں گی۔ تو یہ دیکھیے الذین وغیرہ، اب یہ مکمل نہیں ہوئی یہ لسٹ، اس میں بھی اسی طرح ابھی اور بھی ہیں، آگے آپ وغیرہ ایٹسٹرا، یہ لسٹ نہیں مکمل کرنی، انشاءاللہ ان کو تفصیل سے آگے پڑھیں گے جب ان کا موقع آئے گا، ابھی صرف اپنی ایک معرفہ کی لسٹ کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو آواز سن پا رہے ہیں سر؟ جی ہاں، میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز سر۔ یہ لسٹ آپ پرووائڈ کریں گے؟ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں کریں گے۔ ابھی دیکھیے ابھی تو یہ صرف اور صرف معرفہ کی ہم لسٹ بنوا رہے ہیں نا، تو معرفہ کی لسٹ میں بس جان لینا ہے کہ ضمیر میں کیا کہتے ہیں، اشارہ میں کیا کہتے ہیں۔ جب اس میں ضمیر کو الگ سے پڑھیں گے تو اس میں ضمیر کا پورا چارٹ آئے گا، اشارہ کا پورا چارٹ آئے گا، موصول کا پورا چارٹ آئے گا، یہ اپنے وقت پر پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کورس کی خاص بات یہی ہے کہ اس کورس میں ہم لوگوں کو وہ ڈوز ویسے لینی ہے جب ہم کو جتنی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے آج پوری ڈوز لے لینی ہے ایک ہی ساتھ۔ اگر آج ہی ہم سارے ضمائر پڑھا دیں، سارے اشارہ پڑھا دیں، سارے موصول پڑھا دیں تو معرفہ کا جو سبق ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ کافی پیچھے چھوٹ جائے گا، وہ محو ہو جائے گا، ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔
تو ابھی ہمارا پورا فوکس کس پر ہے؟ معرفہ کو پڑھانے پر ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ تو اس میں موصول یعنی یہ جو یا جس کا مفہوم دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن۔ مطلب اگر آپ انگلش والوں کو سمجھانا ہو تو ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ اصل میں ریلیٹو پروناؤن ہے۔ تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، پرسنل پروناؤن اور ریلیٹو پروناؤن یہ ریلیشن اسٹیبلش کرتے ہیں۔ ان کی جو اردو میننگ نکل رہی ہوتی ہے وہ جو یا جس کی نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ابھی ان کا ایک سرسری طور سے ٹاپک آ رہا ہے، ابھی یہ ڈیٹیل میں ایک بار اور آنے ہیں جو یا جس کا مفہوم دیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا، الذی، ٹھیک ہے، اس شخص کو جو، الذی اس شخص کو جو کیا کرتا ہے، یکذب بالدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو کا مفہوم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو الذی الذین ہیں ان کے معنی جو یا جو جس کے نکلتے ہیں اور یہ موصولہ کہلاتے ہیں، اس میں موصول۔ اب آپ کے سامنے کتنی قسمیں آ گئیں؟ 1 2 3 4 4 قسمیں آ گئیں۔ ٹوٹل معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ساتوں اقسام آج نہیں پڑھنی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کوئی ایک ایسی ہے اس کی ہم جگہ پلیس چھوڑ دیں گے اور وہ انشاءاللہ آگے اپنے وقت پر پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق آگے کے چیپٹر سے، تو جب وہ چیپٹر پڑھیں گے اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیے جو آپ نے معرفہ میں ایک قسم چھوڑی تھی وہ یہ ہے۔ ابھی فی الحال ان چاروں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم آپ سے کچھ سوالات کریں تو آپ جواب دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بتائیے اب تک آپ نے جو پڑھا معرفہ کی قسموں میں سے، اب بتائیے کہ کوئی پرٹیکولر ناؤن آپ کے سامنے آ رہا ہے، مثال کے طور پر یہ یہاں پر کارنر میں میں کچھ اسماء لکھتا ہوں اور آپ سے پوچھوں بتائیے یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ بتائیں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے کہتے ہیں کتاب، ٹھیک ہے، اب بتائیے آپ کی اپنا کی اس لسٹ میں کتاب معرفہ ہے یا نکرہ؟ سر معرفہ۔ کیسے؟ سر کیونکہ وہ پراپر میں آ جائے گی، نہیں، پراپر ناؤن میں۔ نہ پراپر ناؤن تو تب ہوگا نا جب بک کا کوئی اگر اپنا نام ہوتا یہ بک کا تب ہوتی ہے معرفہ۔ جی بک کا اپنا نام ہو، بکس تو دنیا میں بہت سی ہاں ہیں، تب ہوتی، اب یہ ابھی یہ نکرہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک سیرت کی بہت مشہور کتاب ہے، میں کہوں الرحیق المختوم، اب یہ کتاب سیرت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، بہت سی کتابیں، ایک یہ بھی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ الرحیق المختوم کتاب جو ہے اس کا نام جب ہم لیں گے تو آپ سے کہیں پوچھے بتائیے یہ معرفہ یا نکرہ، تو آپ کہیں گے یہ معرفہ، ٹھیک ہے۔ میں کہوں مدرسہ، اب مدرسہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو مدرسے تو بہت سے ہیں، یا مدرسہ ایک کامن ناؤن ہے، لیکن میں مدرسے کا نام تو وہ پراپر ہے۔ میں نے کہا نا اس میں علم کا مطلب وہ چیز جو اپنی نام ہو، اپنا پراپر نام، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے کہوں اسی طریقے سے انتما، اب انتما جو ہے یہ ایک ضمیر ہے، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، یہ پراپر ناؤن ہے، یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ صرف یہ ہے، یہ دونوں نہیں ہے۔ تو اب تک کی جانکاری کے مطابق آپ نے کچھ چیزیں سمجھنے شروع کر دی، یعنی یہ جو آپ نے 3 کیٹیگریز دیکھی، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ ضمائر سے ان کا تعلق ہے اور یہ پہلی والی ناؤن سے اس کا تعلق ہے۔ تو پراپر ناؤن اور کامن ناؤن میں وہی فرق ہے، یعنی پراپر ناؤن کسی ایک چیز کا اپنا پرٹیکولر جو نیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی، آگے دیکھیں اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ جو بھی ناؤن تھے، جیسے مثال کے طور پہ کتاب ہے، مدرسہ ہے، ابھی آپ کے سامنے جو معرفہ ہے وہ معرفہ ہی ہے، کو نکرہ بنانے کا کوئی نکرہ کو معرفہ آپ نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ کتاب ہے، کتاب کو ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر ہمیں اسے معرفہ بنانا ہو تو آپ کیا کریں گے۔ تو آج اب وہی آپ کو ایک اصول بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہماری کون سی پوائنٹ ہے؟ وہ ہماری 5th پوائنٹ پہ آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں معرف باللام۔ اب جو 5th پارٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 5th کائنڈ، یہ ہے معرف
बिल लाम, इसको ध्यान से समझिएगा। यानी जो आपके पास नकिरा इस्म है उनको आप मारिफा कैसे बना देंगे, ये तरीका आपको बताया जाएगा। तो ये है मुअर्रफ बिल लाम, यानी अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ। बहुत सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पर जैसे आपके सामने पीछे लफ्ज लिखा था किताब, पता ना किताब, तो अब किताब लफ्ज जो था ये नकिरा है मारिफा, ये नकिरा है। इसे आपको मारिफा बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इसके पहले एक अलिफ लाम दाखिल कर देना है। क्या बन गया ये? अल किताब। किताब, अल किताब, अल किताब। आपके सामने है मस्जिद, मस्जिद नकिरा है क्योंकि ये मस्जिद नाम नहीं, मस्जिद कॉमन है। अब आपको इसको मारिफा बनाना है तो आपने इसके पहले सिंपली अलिफ लाम लगा देना है, अल मस्जिद। ठीक है, तो ये जो, हाँ एक मिनट, आप सब म्यूट कर लें प्लीज, ऐसा ना हो। हाँ, जब आपको बोलना हो तो फौरन अनम्यूट करें, फिर फौरन फिर म्यूट कर लें। परमिशन इसीलिए दी हुई है कि आप बोल सके। अच्छा, तो ये आपके सामने आ गया अल किताब अल मस्जिद। तो आपने देखा कि एक नकिरा इस्म को किस तरह से हम मारिफा बना लेते हैं। सिंपल सा है तरीका, कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने कहा कुर्सी, कुर्सी अरबी लफ्ज है और ये एक चीज का नाम है, लेकिन ये कुर्सी नॉर्मल कॉमन कुर्सी, अब इसको एक डेफिनेट करना है, आपने इसमें अल लगा दिया, अल कुर्सी। ठीक है, तो ये आप जो काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अलिफ लाम को दाखिल करके किसी भी नकिरा इस्म को मारिफा बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने बेशुमार अल्फाज आ सकते हैं। मदरसा, मदरसा, मदरसा मीन्स होता है स्कूल। आपको इसको क्या करना है? प्रॉपर कर देना है, डेफिनेट कर देना। आपने क्लिक दिया अल मदरसा। ठीक है, तो ये चीज अगर आप समझ गए तो बहुत सिंपल सी बात है, आसान है। अब इसी चीज को और आगे डिटेल में समझेंगे। इसी तरह 6th नंबर जो है, इसे आप अभी फिलहाल ब्लैंक छोड़ेंगे। इसका नाम हम ले लें मुदाफ इलल मारिफा। कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी आपने मुदाफ नहीं पढ़ा। जब मुदाफ पढ़ेंगे तो इलल मारिफा भी समझ में आ जाएगा, उस टाइम उसको बता देंगे। ये 6 नंबर पॉइंट रख के छोड़ रहे हैं ताकि ये याद रहे कि आपको ये फिलअप करना है। सर जी, अल किताब का मतलब फिर क्या होगा? अल किताब द बुक। ठीक है, कोई मखसूस किताब। आप इंग्लिश में आर्टिकल दा का यूज हम लोग करते हैं ना, अभी अलिफ लाम के बारे में तफसील से बात करेंगे। एक पॉइंट है वो भी मुकम्मल कर लें। यानी आप कहते हैं ओके बुक, सर। आ बुक। ठीक है, आ बुक मीन्स एक किताब। ठीक है, कोई किताब। जब आप कहते हैं दा बुक, इट मीन्स एनी स्पेसिफिक बुक। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक बुक, उसको आप कहते हैं दा बुक। तो ये जो दा में और आ में डिफरेंस है, यानी दी में और ए में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही अलिफ लाम का और गैर अलिफ लाम का है। तो इसको समझना है अभी तफसील से। इसके बाद एक और पॉइंट है, मिसाल के तौर पे हमारे सामने आता है कि 7th पॉइंट, 7th पॉइंट ये है कि हम लिखें मुअर्रफ बिन निदा, मुअर्रफ बिन निदा। यानी ये क्या है? ये असल में निदा कहते हैं सदा आवाज को। तो किसी भी नकिरा इस्म को जब बुलाया या पुकारा जाता है और उसको आवाज दी जाती है तो अरब उसके पहले क्या लगाते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर या लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या, और लड़के को कहते हैं वलद। अब वलद जो है वो क्या है? नकिरा। इस वलद को मारिफा बनाना था तो हम उसके पहले क्या लगा देंगे? ऊपर देखें वलद को, तो हम लिखेंगे अल वलद, ये मारिफा बन गया अल वलद। ठीक है, अच्छा, वलद की जमा क्या होती है? औलाद, औलाद। अब औलाद जो है वो नकिरा है, इसको मारिफा बनाना है तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे? अल औलाद। सिंपल सी बात है। तो हम वाहिद को, मुसन्ना को, जमा को, सबको हम मारिफा बना सकते हैं अलिफ लाम दाखिल करके, कोई मसला नहीं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये वलद है। एक तो तरीका ये था इसको मारिफा बनाने का कि इसमें हमने अलिफ लाम दाखिल कर दिया, इसके पहले दाखिल करना मतलब इसके पहले अलिफ लाम लगा दिया। दूसरा तरीका ये है
کہ جب کبھی ہم اس ولد کو آواز دے رہے ہوں گے تو آواز دینے کے لیے حرف ندا کا استعمال کریں گے. حرف ندا مینس آواز دینے پکارنے والا جو لفظ ہے اسے حرف کہتے ہیں, حرف ندا. تو ہم کہیں گے یا ولد, یا ولدو, ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے یا ولدو کہا اور آگے یا نارو, اے آگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے, یا نارو کونی کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. یعنی اے آگ, آگ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آواز دے کے مخاطب کر کے پکار رہے ہیں کیا کہ اے آگ یا نارو. اب نار جو ہے وہ آگ معرفہ نہیں ہے, نکرہ ہے. اس کو یا جب اس کے پہلے لگا دیا تو وہ یا کی وجہ سے کیا ہو گیا, وہ حرف ندا کی وجہ سے اب وہ معرفہ ہو گیا. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ لڑکے کئی سارے جا رہے ہیں, آپ نے کسی ایک کو اشارہ کر کے یعنی اس کو آواز دے کے یا ولد پکارا, اب ظاہر سی بات ہے وہ خاص ہو گیا, ان سب میں وہ ایک خاص ہو گیا, لہٰذا اس اعتبار سے وہ معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یا نارو اے آگ, کونی ہو جا, کیا ہو جا, بردن ٹھنڈی, وسلامن اور سلامتی والی, علی ابراہیم ابراہیم پر. اے آگ, آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یہ جو آواز دینے کے لیے, یعنی اب آپ کے سامنے ٹوٹل کتنے پوائنٹس آ گئے؟ 6 پوائنٹس. 6 پوائنٹس میں سے آپ کے سامنے سب کی تفصیلات آ گئیں, اور مضاف الی المعرفہ چاہیں تو اس کی ہیڈنگ مینشن کر دیں, بٹ اس کو ایکسپلین ابھی نہیں کریں گے, اور وہ آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا. یہ ہے مضاف الی المعرفہ, یہ انشاءاللہ آگے سمجھایا جائے گا جب ہم مضاف پڑھیں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے, تو یہ بھی بتا دیا جائے گا. تو اس کو چھوڑ دیں, اسٹار بنا دیں. آگے معرف باللام سمجھ میں آ گیا, معرف بالندا سمجھ میں آ گیا, اور پیچھے آپ کے سامنے وہ 3 قسمیں آ گئیں. اب معرف باللام میں بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں کچھ, وہ بھی بتا دیں آپ سے, وہ بھی شیئر کر لی جائیں, زیادہ اہم ہے, اس کو دھیان سے پڑھیں. تو اب کوئی بھی پرٹیکولر ناؤن ہمارے سامنے آ جائے تو اس کا ہم معرفہ یا نکرہ ہونا ثابت کیسے کریں گے؟ پہلے اس بات کو ریکال کر لیں ذہن میں. وہ یہ کریں گے, اپنی لاجک نہیں لگائیں گے unnecessary, چپ چاپ ہم یہ دیکھیں گے کہ 1 2 3 4 5 6 7 میں سے اب تک پڑھے 6, ان 6 پوائنٹس میں سے کہیں پر بھی کسی بھی کیٹیگری میں وہ پرٹیکولر اسم اگر فٹ بیٹھے گا تب تو اسے معرفہ ڈکلیئر کیا جائے گا, ادروائز اس کو معرفہ ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا یہ نکرہ ہے. ریزن کیا ہوگا؟ ریزن یہ نہیں ہوگا کہ یہ لگ نہیں رہا ہے نکرہ, ریزن یہ ہوگا کہ ان پوائنٹس میں کہیں پر وہ نہیں شامل ہو رہا ہے, نہیں فٹ ہو رہا ہے, بس ریزن یہ ہوگا. ان 6 پوائنٹس کے علاوہ اپنا لاجک, اپنا دماغ کہیں نہیں لگانا, اس کو دھیان سے سمجھنا ہے, ورنہ پھر کنفیوژن کریٹ ہوگا. تو اب آگے دیکھیں, یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں معرف باللام, اس میں آتا ہے الف لام. اس الف لام کو سمجھ لیں, امپورٹنٹ ہے اس ٹاپک کے تعلق سے. وہ الف لام کیا چیز ہے, اور اس پوری ریکارڈنگ کو ابھی آپ کو انشاءاللہ اویلیبل کرا دی جائے گی, اس کو ضرور دیکھیں تاکہ کانسیپٹ جہاں پہ مسنگ ہے وہ کلیئر ہو جائیں. الف لام یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس کو پڑھتے ہیں. اب اس میں یہ 2 حرف آپ کو دکھ رہے ہیں, ایک تو الف پر حرکت لگ گئی, علامت سکون لگ گئی, تو وہ الف نہیں کہا جائے گا, اسے اب کیا کہیں گے؟ حمزہ. یعنی جو بار بار ہم بول رہے ہیں تو یہ اصل میں الف نہیں ہے, یہ حمزہ اور لام. ٹھیک ہے, تو اس کا نام عرب نے دیا ہے, اس لام کا نام دیا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ کیا نام ہے. تو اس حمزہ کا نام ہے, نام ذہن میں رکھیے گا, حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل. اچھا, حمزۃ الوصل اسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ جو حمزہ ہے نا, اتنا تو سب سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی الف پر نارمل
الف اس کے اوپر کوئی 3 حرکتوں میں سے حرکت آ جائے یا اس کے اوپر علامت سکون آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اب اس حمزہ کا نام آ گیا، ایک حمزہ وہ آپ نے پڑھا حروف الہجا کا حمزہ، ٹھیک ہے، یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں اب وہ دوسرا حمزہ، اور اس کا نام ہے حمزۃ الوصل۔ وصل کے معنی ہوتے ہیں یعنی ایک طریقے سے چھوٹنا، یعنی اب اس کے پریکٹیکل کر کے ابھی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اس لام کو کہتے ہیں لام تعریف۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ آپ کے سامنے حمزہ اور لام کی ابھی اور قسمیں آنے والی ہیں، تبھی تو ان کا نام کرن کیا جا رہا ہے۔ ان کا نام کیوں رکھا گیا، یعنی آگے ابھی حمزہ اور لام کی اور بھی قسمیں آئیں گی، تو آپ سب دھیان سے سمجھیے گا۔ تو فی الحال ابھی یہاں پر آپ کے سامنے حمزۃ الوصل پر بات ہوگی۔ حمزۃ الوصل کیسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اعوذ باللہ ہم سب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر آپ نے جو پڑھا، پھر سے سبھی لوگ دھیان سے دیکھیں کہ بسم اللہ، ایک منٹ، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں دھیان سے سمجھیے گا۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اب آپ دیکھیے غور سے، اللہ حمزہ ہے اس میں کیونکہ یہ ایسے تھا، الرحمن ایسے تھا، الرحیم ایسے تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات نوٹس کریے کہ بسمی اللہ الرحمانی الرحیمی ایسے آپ نہیں پڑھتے، آپ سب کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، یعنی میم کو ڈائریکٹ لام میں ملاتے ہیں، اور یہ اس کا مطلب اب یہ حمزہ حمزۃ الوصل جو ہے یہ سائلنٹ ہے۔ اسی طرح اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی حمزہ حمزۃ الوصل سائلنٹ ہے۔ اسی طرح اب الرحیمی نہ پڑھ کے آپ سب اس نون کو ڈائریکٹ آگے ملا دیتے ہیں، اس بیچ والے حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ یہ حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جو پیچھے سے ملا کر پڑھنے پر کیا ہو، لکھا رہے لیکن پڑھا نہ جائے، ٹھیک ہے، یعنی سائلنٹ ہو، انگلش کی لینگویج میں۔ بہت سارے حروف ہیں، کسی پرٹیکولر ورڈ نالج میں کے نہیں نکالتے، نائف میں کے نہیں نکالتے، وہ سب ہم نے ہضم کرتے چلے گئے، ڈائجسٹ ہو گئے ہمیں۔ تو ویسے یہاں پر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو پیچھے سے ملا کے پڑھنے پر لکھا رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، پڑھنے میں نہیں آتا۔ آگے بڑھے، سورۃ البقرہ شروع کریں، ذالک الف لام میم ذالک الکتاب، ذالکا، ذالکا بتائیے، ذالکا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ معرفہ، معرفہ ہے یا نکرہ ہے ذالکا؟ ذالک معرفہ، معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معرفہ کی اقسام میں یہ اس میں اشارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں اشارہ معرفہ کی ایک قسم ہے، لہٰذا ذالک معرفہ ہے۔ ایک بات آپ کو اور سمجھ میں آ گئی۔ اچھا آگے لکھا ہو رہا ہے الکتاب، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہاں پر کتاب، تو یہ ذالک الکتاب، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ذالکہ جب الکتاب میں مل رہا ہے یہ بیسیکلی ہے الکتاب، لیکن جب ملا رہے ہیں پیچھے سے تو پھر آپ کا یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ذالک الکتاب۔ تو اب آپ کو حمزۃ الوصل سمجھ میں آ گیا، بتانا نہیں پڑے گا۔ لیکن اسی وقت ایک اور چیز بھی سمجھ لینی، حمزۃ الوصل تو ہمیں امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن ایک بات ابھی اور جاننی، وہ کیا؟ وہ یہ جاننی ہے کہ یہاں پر ذالک الکتاب جب آپ نے پڑھا تو حمزہ کے فوراً بعد والے لام کو آپ نے پڑھا، الف لام کے لام کو آپ نے پڑھا، پروناؤنس کیا، لیکن آپ نے الرحمن میں الف لام کے لام کو پروناؤنس نہیں کیا۔ اس کو میں اوپر ایک سرکل بنا رہا ہوں گرین سے یا بلیک سے، ایک منٹ، اس کو بھی آپ سمجھیے، یہ بھی ایک اصول ہے، یعنی آپ نے یہ جو لام ہے اس کو بھی سائلنٹ کیا ہوا ہے، بلکہ سرکل نہ بنائیے کہیں اس سے آپ کو جزم نہ لگنے لگ جائے۔
یا بنا لیجئے کیونکہ ہم نے بتایا تو نہیں. ہاں جو سرکل ہم بنا رہے ہیں نا تو سرکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ لام بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے, جزم کے لیے تو دوسرا سمبل بنایا ہے. تو اب پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ اللہ, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ نے ڈائریکٹ لام میں ملایا ہوا ہے, لیکن الرحمن میں آپ نے ڈائریکٹ حمزہ کو کس میں ملایا ہے؟ را میں. یعنی ایک طریقے سے اگر الرحمن کہیں الگ سے لکھا ہو تو آپ الرحمن نہیں پڑھتے, آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن. علم القرآن, تو الرحمن جب آپ نے پڑھا تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے اس کے لام کو پروناؤنس نہیں کیا. ایک بات, الف کا پروننسیشن ہوتا ہے, کبھی ادا کیا جاتا ہے کبھی نہیں کیا جاتا, وہ چیز آپ نے سمجھ لی. اب لام کب پڑھا جاتا ہے کب نہیں پڑھا جاتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے. تو اب آگے دیکھیے الرحمن لکھا ہوا ہے, اسی طریقے سے آپ نے المسجد, اب المسجد میں آپ نے لام کو پڑھا, ادا کیا پراپر طریقے سے. اس بات کا کیا کوئی اصول ہے؟ کیا یوں ایسے ہی جہاں مرضی آتی ہے وہاں پر لام کو پڑھتے ہیں, جہاں مرضی آتی ہے لام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, اس کے باقاعدہ اصول ہے. وہ اصول آپ کو آپ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے, جس کو تو پھر وہ لکھا رہ جاتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. ایک بات, اب لام تعریف کے تعلق سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ لام تعریف کی کبھی ادائیگی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, یہاں پر الرحمن میں ادائیگی کیا ہو رہی ہے؟ نہیں ہوئی لام کی. المسجد میں ادائیگی ہو گئی. تو یہ کیا چکر ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. اس کے پیچھے ایک اصول ہے اور وہ بہت خوبصورت اصول ہے. وہ یہ ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے. اب یہ ایک سینٹنس ہے. آپ نے ہم سے پوچھا کہ بتائیے کب پڑھیں گے لام کو, ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا کہ لام کو کب پڑھا جائے گا اور کب نہیں پڑھا جائے گا. آپ نے پوچھا کب پڑھا جائے گا, ہم نے جواب دیا حق کا خوف عجب غم ہے. آپ نے کہا دماغ خراب ہے, یہ کوئی جواب ہوتا ہے؟ مگر جواب یہی ہے, حق کا خوف عجب غم ہے. اب آپ اس میں دھیان دیکھیں کہ کتنے حروف ہیں. ہا, قاف, 1 2 3, پھر اس میں کاف کے بعد ایک الف بھی ہے 4, خا 5, واو 6, فا 7, عین 8, جیم 9, با 10, غین 11, میم 12, ہا 13 اور یا 14. تو یہ ٹوٹل حروف کتنے ہوئے؟ 14. یہ 14 حروف آپ کے اس پورے جملے میں ایک سیکوینس میں, جو گرامر والے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے اکٹھا کر دیے. اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ کب ہمیں پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے. کیا مطلب ہوا کہ اب آپ کے سامنے کوئی مان لیجئے لفظ, ایک اسم آیا, وہ کیا آیا؟ الحق, الحق. اب یہ کیے الحق. اب آپ نے یہاں پر یہ جو لام تعریف ہے اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے, کس میں سے؟ حق کا خوف عجب غم ہے میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے لام تعریف کے فوراً بعد, تو پھر یہ لام تعریف پروناؤنس کیا جائے گا, پڑھا جائے گا. جیسے الحق آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے. اسی طرح قاف آ رہا ہے, آپ نے القمر. اب دیکھیے یہاں پر بھی آپ نے لام کو پڑھا, کیوں؟ کیونکہ لام تعریف کے فوراً بعد قاف آ گیا. اسی طرح آپ نے کاف, اب تیسرا حرف آپ کا کیا ہے وہاں؟ کاف. الکتاب. آسان آسان چیزوں کو سمجھیں گے پہلے. الکتاب. اب یہاں پر بھی دیکھیے کتاب, کاف آ رہا ہے, اور کاف اس جملے میں حق کا خوف عجب غم ہے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب ہمیں لام کہاں پڑھنا ہے. ان حروف کو, ٹوٹل حروف کتنے تھے؟ 28. 28 میں سے اب یہ 14 حروف جو آپ کے سامنے ہیں انہیں کہتے ہیں, کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ یہ قمری حروف کہلاتے ہیں. قمری حروف, ٹھیک ہے. انہیں کہتے ہیں, قمر کہتے ہیں مون کو, تو یہ کہلاتے ہیں مون لیٹرز.
یعنی اگر لام تعریف کے فوراً بعد نون لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے، ہمارا لفظ اس سے شروع ہو، تو پھر ہم اس لام کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس باقی اب بچے ہوئے جو 14 ہیں 14، وہ ٹوٹل کیا کہلائیں گے؟ وہ 14 کہلائیں گے شمسی حروف، ٹھیک ہے؟ شمسی حروف یعنی سن لیٹرز۔ اب سن لیٹرز میں سے اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے لفظ لکھ دیں، سورج کو کیا کہتے ہیں؟ شمس۔ سورت قرآن کریم کی ایک سورت ہے وش شمسی، وش شمسی یعنی سورت الشمس جس کو کہتے ہیں، تو وش شمسی وضحاہا والقمر اذا تلاہا ایک منٹ، والقمری۔ اب یہاں پر آپ کو دونوں کانسیپٹ سمجھ میں آ جائیں گے، حمزۃ الوصل کا بھی انشاءاللہ اور لام تعریف کا بھی۔ دیکھیے دھیان سے، سبھی لوگ دھیان سے دیکھیے، یہاں پر اچھی طرح سمجھیے گا۔ وشمسی، وشمسی، سب سے پہلے دیکھیے واو سے پیچھے سے جب ملا کے پڑھا تو پہلی بات تو یہ حمزۃ الوصل دونوں جگہ کیا ہے؟ سائلنٹ، نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ دونوں میں کامن بات ہو گئی کہ پیچھے سے ملا کے جب پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل آئے گا، لیکن وہ لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ اسی لیے آپ کو بہت سارے قرآن پڑھتے وقت ایکسٹرا حروف دکھتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے یہ لکھا ہی کیوں ہے جب ان کو پڑھنا نہیں ہے۔ شروع میں جو قرآن ریسیٹیشن سیکھ رہے ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے۔ بچپن میں تو جو چیز فیڈ کر دی جاتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بڑے ہو کے چونکہ لاجک لگانے لگتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہی کیوں ہے یہاں پر۔ تو اب اس کو سمجھیے کہ لکھا کیوں ہوتا ہے، یہ پیچھے سے ملا کے پڑھا گیا، لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، ایک بات۔ اب اس میں جو لام ہے، دوسرے والے لام دیکھیے دھیان سے، اگر آپ آواز نکالیں ان کی تو خود بخود بائی ڈیفالٹ والقمری نکل رہی ہے قدرتی طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واو لام میں مل رہا ہے اور یہاں پر لام کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ واو شین میں مل رہا ہے، لام کو اسکپ کر رہا ہے، یہاں پر لام کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اوپر والے میں لام جو ہے وہ سائلنٹ ہے، نیچے والے میں لام پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہیں سے آپ کو پتہ چل گیا وشمسی یعنی شین وہ لفظ ہے، سوری شین وہ حرف ہے جو حق کا خوف عجب غم ہے میں نہیں آتا۔ نہیں آتا نا بھئی، حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں کہیں پر آپ کو شین نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لیٹرز یہاں نہیں ملے وہ سارے کے سارے لیٹرز کیا کہلائیں گے؟ مون لیٹرز۔ تو یہاں پر آپ نے دوسرے والے کیس میں لام کی ادائیگی کی، پڑھا، اور پہلے والے کیس میں لام کی ادائیگی نہیں کی۔ تو آپ نے حمزۃ الوصل کا کانسیپٹ کلیئر کیا، آپ نے لام تعریف کو کب پڑھتے ہیں کب نہیں پڑھتے ہیں یہ بھی جان لیا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، معرفہ کی تمام اقسام آپ کے سامنے آ گئی۔ آج کی کلاس کے بعد آپ کو کیا کیا آنا چاہیے وہ سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ، کوئی اسم آپ کے سامنے لکھا جائے تو اس اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا اپنے لاجک سے نہیں طے کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں سوچیے گا اچھا یہ تو خاص ہے، یہ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے، یہ عام نہیں ہے، نہیں، خاص عام نہیں چلے گا، اپنا لاجک نہیں لگانا، اسے پیچھے چھوڑ دیجئے۔ آپ کو سمپل سا لاجک یہ لگانا ہے کہ آپ کو 6 پوائنٹس دیے گئے ہیں، ان میں فٹ کرنے کی کوشش کریے۔ اگر فٹ ہو گیا تو پھر وہ معرفہ ڈکلیئر ہو گیا، اور اگر فٹ نہیں ہوا تو پھر وہ معرفہ ڈکلیئر نہیں ہوا، یعنی وہ نکرہ ہی سمجھا جائے گا۔ تو بہت سمپل ہے۔ ایک اور پوائنٹ اس کو چلتے چلتے آپ سے ڈسکس کر لیں، وہ یہ کہ جب کسی نکرہ اسم کو لکھتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کتاب، ٹھیک ہے؟ اور الکتاب، جو شروع میں ابھی ایک سوال آیا تھا کتاب کے تعلق سے، وہ میں بتا دوں، الکتاب۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں کتب، کتب کتاب کی جمع ہے کتب، اور کتب کو جب معرفہ بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الکتب۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے واحد اسم کو بھی معرفہ بنا سکتے ہیں اور جمع اسم کو بھی معرفہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے
مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے قلم، اور قلم سے اس کی جمع بن رہی ہے اقلام. آپ نے لکھا، یعنی جمع نہیں بنا رہے، ابھی ہم پہلے یہاں پر الف لام داخل کر رہے ہیں. تو میں یہاں لکھ رہا ہوں القلم، ٹھیک ہے، القلم. قلم کی جمع ہو گئی اقلام، جمع مکسر ہے اقلام. اقلام کو آپ کو بنانا ہے معرف باللام، یعنی معرفہ بنا دیا. اب یہ سب ہے نکرہ، کتاب نکرہ، کتب نکرہ، قلم نکرہ، اقلام نکرہ، الکتاب، الکتب، القلم، القلام، الاقلام یہ سب کیا ہو گئے؟ معرفہ ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو ترجمہ اس طرح سے ہوگا، جب کوئی نکرہ اسم ہوتا ہے، آج ہی دھیان سے یہ بات سمجھ لیں، تو اس کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کیا جاتا ہے. ایک یا کوئی، یہ ترجمہ ہوگا. کتاب، ایک یا کوئی کتاب. اچھا، کتب جمع ہے تو یہاں پر لکھا جائے گا کچھ کتابیں. اب انگلش میں ہمیں ان کے لیے الگ سے ورڈز لانے پڑتے ہیں، کچھ کے لیے الگ سے لاتے ہیں، ایک یا کوئی کے لیے الگ سے لاتے ہیں. عربی میں اس کو کس سے ادا کرتے ہیں؟ معرفہ و نکرہ سے. قلم، اب قلم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک یا کوئی قلم. اقلام، اب یہ آپ بتا سکتے ہیں کچھ قلم. کوئی مسئلہ ہے کسی کو یہاں کچھ پوچھنا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ سمپل سا ترجمہ ہوگا. الکتاب کا ترجمہ کتاب اردو میں، ٹھیک ہے. الکتب کا ترجمہ کتابیں. اب یہ مخصوص ہو گئے، یہ ڈیفینیٹ ہو گئے. القلم قلم. الاقلام، ظاہر سی بات ہے ہم قلموں نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے میرے پاس 10 قلموں ہیں، وہ ہماری اردو اجازت نہیں دیتی اس بات کی. لیکن ہاں انگلش میں ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں پینس، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو قلم ہے یہ جمع ہے، بس یہ اتنا فرق ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی نکرہ کا ترجمہ آپ کو شو کرنا ہو تو آپ کو کون کون سے حروف لگانے پڑ سکتے ہیں نکرہ کو شو کرنے کے لیے؟ ایک، کوئی، کچھ. اس جیسے الفاظ سے ہم نکرہ ہونا ثابت کرتے ہیں کسی کا، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر پھر بھی کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی، جزاک اللہ خیرہ. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کے جو فیڈ بیک آتے رہتے ہیں نا چیٹ میں، تو اس سے ہمیں گائیڈنس ہماری ہوتی ہے، یعنی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ کہاں پر کس چیز کو کیسے بتایا جائے. تو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگ اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیا کریں. اب وہ چیٹ باکس انیبل ہے، اس میں آپ لکھ دیں اسی میں زوم پہ، تو اس سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. پھر بھی دوسرے راؤنڈ میں میری آپ سب سے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ایک بار اگر کہیں پر کچھ چیزیں دقت کر رہی ہوں تو ضرور دیکھ لیا کریں ریکارڈنگ، تو سب کلیئر ہو جائے گا. پھر بھی ابھی ایک اور باقی ہے، وہ کیا کہ ہم لوگ انشاءاللہ جب 2 4 5 ایکسرسائزز اکٹھا ہو جائیں گی نا، تو 3 4 5 ایکسرسائزز کو ایک دن ایک ساتھ سالو کریں گے. آپ سب آلریڈی ان کو سالو کر چکے ہوں گے اپنے نوٹ بکس میں. تو جب ہم سالو کرائیں گے اس کے بعد وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پورا لیکچر کہہ لیجیے پریکٹس سیشن ہوگا، پرابلم سالونگ سیشن ہو جائے گا، جہاں پر پرابلم سالو کی جائیں گی، وہ تیار ہو جائے گا. اور اس سے بعد میں آپ اپنے ہوم ورک کو ٹیلی کر کے ملا کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی کریں گے بیچ بیچ میں، وہاں پر بھی کچھ چیزیں دوبارہ سے آ جائیں گی. لیکن ابھی اس کو بار بار ایک ہی چیز کو نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اب اسٹف ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 1 منٹ. ہاں الحمدللہ ماشاء اللہ آپ کے اپنے نوٹس بھی ہوں گے جس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. تو یہ اہم بات ہے. ایک پیچھے کی سلائیڈ میں ایک لفظ ہے، اس کو اریز کر کے یہ جنہ کو فی الحال ہم ہٹا دیں گے اور یہاں پر جہنم لکھ لیں گے. یہ آپ ٹھیک، بس اتنا سا کریکشن ہے. باقی آپ کو پھر سے ایک بار میں دھیان سے سمجھ لیجئے اس چیز کو. ہاں اردو لفظ کو ہندی میں مینشن کر دیں. اچھا دیکھیے سلمان صاحب، اردو میں کیا دقت آ رہی ہے؟ یعنی اردو لکھنی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، پہلے یہ بتائیں.
سر اردو میرے کو سمجھ میں نہیں آتی زیادہ. اچھا مطلب اتنا سمجھ میں آ رہا ہے وربلی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اورلی کی معرفہ کی کیا اقسام ہے, معرفہ کیسے طے کرتے ہیں جی کسی سر. اسم کا, ہے نا. جی سر. تو آپ جو انشاءاللہ لکھا ہوا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا سر. جی جو لکھا ہوتا ہے, جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا اچھا اچھا. تو اگر ہم اس کو رومن اردو میں کہیں کہیں مینشن کر دیں, مطلب یعنی ہم انگلش کی اسپیلنگ ہم ہر چیز کو, عربی جو ہے وہ تو عربی میں ہی لکھی جائے گی, لیکن جی سر. ہاں کچھ چیزیں ہیں آپ اپنی نوٹ بک لے کر کے بیٹھا کریں, جی ہے نا. سر. تو وہاں پر اب آپ مان لیجیے اس کو حق کا خوف عجب غم ہے اگر ہم لکھیں گے یہاں پر تو ایک بلکہ کئی لیٹرز آ جائیں گے وہاں پر, ہے نا. اس کو نہیں لکھ سکتے, کچھ چیزیں ہیں جو ضرور لکھ سکتے ہیں, جہاں پر انگلش میں ضرورت محسوس کر رہے ہیں وہاں انگلش میں لکھ دے رہے ہیں. جی جی. اور آپ اس کورس میں اس سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ رہے ہیں جو اردو نہیں جانتے تھے لیکن وہ ریگولر بیسس پہ کلاس میں رہے, پیشنیٹ رہے, تو اردو بھی سیکھنے لگ گئے, عربی بھی انہیں آ گئی. تو بس اتنا جی. ہی آج کے لیے, لگتا ہے وقت آج زیادہ ہو گیا. تو ہاں ٹھیک, الحمدللہ, جزاکم اللہ خیرہ. آپ سب کے فیڈ بیکس ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ. بہت بہت شکریہ سر. جزاکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. جی.